برادران ایمانی، عاشقان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ سلسلے کی تیسری تقریر آپ کے ہدیہ سماعت ہے۔ ارشاد احدیت ہے، هو الذی بعث، ہم نے مبعوث کیا امیوں میں سے ایک رسول کو، تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ کل کی باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی کہ میں نے ایک جملے کے سہارے پوری مجلس چل رہی ہے، اور یہ اشرا اسی جملے کے سہارے ہے کہ جو لوگ شان رسالت کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ در اہل بیت پر آ جائیں، اس لیے کہ جب تک در اہل بیت پر نہیں آئیں گے اس وقت تک رسول سمجھ میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں ان کا معاملہ ہی یہ ہے کہ وہ رسول کو اپنا جیسا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کے بعد اپنے جیسوں کو مانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر رسول کے بعد رسول جیسے کو مانتے تو رسول سمجھ میں آتا، انہوں نے تو اپنے جیسے کو مانا ہے، تو جس نے جیسے کو مانا ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ رسول بھی ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول کو بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور پھر بات دوسری طرف چلی گئی تھی اور بات تمام ہو گئی تھی۔ اللہ نے ماضی سنایا اس لیے ہے کہ لوگوں کو مستقبل پر ایمان آ جائے۔ وہ ماضی سناتا ہی اس لیے ہے کہ مستقبل پر ایمان آ جائے۔ اب جناب موسیٰ اس دنیا میں آنے والے ہیں اور فرعون نے ہر گھر پر پہرا بٹھا رکھا ہے کہ کوئی موسیٰ نہ آنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے کا فرعون اگر کسی سے ڈرتا ہے تو موسیٰ سے ڈرتا ہے۔ ہر زمانے کا فرعون کسی سے ڈرتا ہے تو فرعون موسیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب جناب موسیٰ اس دنیا میں آئے اور ان کی ماں پریشان ہوئی تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہوئیے بلکہ بچے کو ایک صندوق میں رکھیے، اور وہ حکم الہی پر عمل کرتی رہیں، لہذا بچے کو انہوں نے صندوق میں رکھا، اور جب بچے کو صندوق میں رکھ لیا تو صندوق لہروں کی مخالفت کرتا ہوا چلا۔ لہروں کی مخالفت کرتا ہوا صندوق چلا۔ فرعون کی زوجہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی۔ اس نے صندوق کو دیکھا تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو لے آؤ۔ وہ صندوق لے کر آئیں
اور اب جو صندوق کھولا تو ایک حسین اور خوبصورت سا بچہ نظر آیا کہ میں بالکل اطمینان سے اور بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ مجمع تک ساری بات بآسانی پہنچ جائے اور جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ اس لیے میں بہت اطمینان سے اور بہت آہستہ گفتگو کرتا ہوں کہ جو میرے کمسن بھائی ہیں اور جو مجھ سے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ مقصد لے کر جائیں مجلس سے۔ اب جناب موسیٰ جیسی صندوق کھولا تو ایک بچہ نظر آیا، تو فرعون کی زوجہ نے اس بچے کو گود میں لے لیا اور لے کے اسی دربار میں پہنچی جہاں موسیٰ کے آنے کے لیے روکا جا رہا تھا، جہاں یہ سازش رچی گئی تھی کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائے، لہذا وہ بی بی لے کر اسی دربار میں موسیٰ کو پہنچی اور فرعون سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا اللہ نے ہمیں کوئی بیٹا نہیں عطا کیا، اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں عطا کی ہے، لہذا ہم اس بچے کو پال لیں، ہم اس بچے کو پال لیں۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس سے بھی بڑا کوئی خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے لہذا وہ اس نے کہا ٹھیک ہے پال لیتے ہیں۔ اور اب یہ لفظیں قرآن کی ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، میرا بیان نہیں ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ہم اسے پال لیں تو فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم اسے پال لو، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کی طرف فرعون نے اپنے ہاتھ بڑھائے کہ موسیٰ کو گود میں لے لیں۔ اب تاریخ بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہاتھ کو بڑھایا تو حضرت موسیٰ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے اس کے تماچا مارا۔ دیکھیں ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے تماچا مارا، اور تماچا مار کے قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ معصوم کسی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ سنیے بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں بہت مختصر لوگ ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں عرض کر کے گزر جاؤں اور آپ محسوس کریں گے کہ کافر کی گود میں معصوم نہیں جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کسی کافر کی گود میں نہیں جاتا ہے۔ دیکھیے میں کسی مقصد کے لیے اس جملے پر زور دے رہا ہوں کہ معصوم کسی کافر کی گود میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی کو کس سے تشبیہ دی؟ کہ موسیٰ سے تشبیہ دی۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ موسیٰ تو کسی کافر کی گود میں نہیں جاتے ہیں اور فخر موسیٰ کسی کافر کی گود میں پلتا رہے، اور اسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ اب ہمارے نبی کی شان موسیٰ جیسی ہے۔ اب جناب موسیٰ دربار میں ہیں، تماچا بھی مار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی فرعون کسی معصوم کی طرف پڑھتا ہے تو وہ تماچا کھاتا ہے۔ شاید میرا جملہ پہنچ جاتا ہے۔ ارے بھائی جب کوئی فرعون کسی زمانے کا فرعون ہو وہ آگے بڑھتا ہے تو تماچا کھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے باہر بھی ایک فرعون صفت علی کی طرف آگے بڑھا، میرے علی نے لیٹے لیٹے تماچا مارا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا دیکھیں سنیے عزیزوں، اب
جناب موسیٰ اسی کے دربار میں پل رہے ہیں. یہ ماں کی فطرت میں ہے کہ جب بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. یہ ماں کی فطرت میں ہے، اس لیے کہ بچہ جس وقت آتا ہے اس وقت بول نہیں سکتا ہے، وہ بولنا نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک لگی. یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ جب وہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. اب ماضی سنا کہ اللہ مستقبل پر ایمان دلا رہا ہے. اللہ حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی کر رہا ہے، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں، آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں. کہ اگر بیدار ہیں تو جملہ رائگاں نہیں ہوگا بھائی. موسیٰ کو دودھ آپ پلائیں، آپ دودھ پلائیں. تاریخ انبیاء پڑھیے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے اللہ نے کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں کی کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں. صرف حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں. میں نے کہا معبود یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نبی کی ماں پر وحی نہیں ہو رہی ہے مگر موسیٰ کی ماں پر وحی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا میں ماضی اس لیے سنا رہا ہوں کہ مستقبل پر ایمان آ جائے. اور پھر میں نے اپنے نبی کو موسیٰ سے تشبیہ بھی اسی لیے دی ہے کہ دنیا پہچانے کہ جب محمد موسیٰ کو میں نے اسی لیے محمد کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے کہ زمانہ پہچانے کہ جب موسیٰ کی سگی ماں بغیر وحی کے دودھ نہیں پلا سکتی تو تم جس کو چاہو محمد کا دودھ پلاؤ. تم جسا چاہو. یہ کہا جاتا حلیمہ دائی کے لیے قصے بیان ہوتے ہیں. تو کیا کہ صحیح کی بات ہے، ہم کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں سنیے عزیزو، بہت توجہ کے ساتھ سنیے. یہ صحیح کی باتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ماجرا یہ ہے کہ خود لکھیں تو صحیح، ہم پڑھیں تو غلط. معاملہ تو یہی ہے. اب اس میں حلیمہ تائی کے بڑے قصے بیان ہوتے ہیں کہ اسے بلایا گیا اور وہ آئی اور اس نے اتنے پیسے لیے اور یہ کیا وہ کیا اور اس نے نبی کو دودھ پلایا. قرآن پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب موسیٰ کی سگی ماں بغیر وحی کے دودھ نہیں پلا سکتی تو تم جس سے چاہو محمد کو دودھ پلاؤ. یہ تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب انہوں نے دودھ پلایا، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو حلیمہ دائی کا اسلام ثابت کرو یا پھر انکار کرو کہ محمد نے دودھ نہیں پیا. سنیے، اب جا کے پڑھیے، کتاب آپ کی ہے، لکھنے والا آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے. قصص الانبیاء، اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے 10,000 عورتیں لائی گئی. کتنی؟ 10,000 عورتیں. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ انہیں دیکھتے تھے وہ منہ پھیر لیتے تھے کیونکہ وہ سب کے سب کافرہ تھیں. بھائی ذرا خبردار ہوئے، وہ سب کے سب کافرہ تھی، وہ سب کے سب کافرہ تھی. اب جو حلیمہ دائی کے قصے بیان کرتے ہو تو یا تو حلیمہ کا اسلام ثابت کرو یا پھر بتاؤ، انکار کرو کہ محمد نے دودھ نہیں پیا. مگر اگر تم اسلام ثابت کرنے کے لیے بیٹھے تو میں کہنے سے چوکوں گا نہیں کہ ایک جنگل میں رہنے والی کا اسلام سمجھ میں آ گیا مگر جس کی گود میں محمد پل رہے تھے اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا بھائی. جنگل میں رہنے والی کا اسلام سمجھ میں آ گیا، مگر جس کی گود میں محمد پل رہے تھے اس کا ایمان آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کی آخری حجت کو جس نے پالا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. آج تک سمجھ میں نہیں آتا، اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بڑے زور و شور میں کہا جاتا ہے اور کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ارے جو اپنی گود میں کلموں کو پالتا ہو اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. جو اپنی گود میں کلموں کو پالتا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اتنی پاکیزہ گود ہی کوئی نہیں ہے جتنی پاکیزہ گود ابو طالب کی ہے. 2 بچوں کو پالا ہے، ایک کو پالا تو محمد الرسول اللہ بنایا، دوسرے کو پالا تو علی ولی اللہ بنا دیا. غور کیا آپ نے؟ تو 2 پالے ہیں انہوں نے، 2 کلمے پالے ہیں. ایک جملہ بالکل اطمینان سے یوں ہی کہہ کے گزرتا ہوں کہ 2 کلمے پالے ہیں اور ایک کلمے کو بچایا. دیکھیں 2 کلمے پالے ہیں اور ایک کلمے کو بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ پوچھے صاحب کلمہ بچایا کیسے؟ ارے بھائی اگر علی ولی اللہ نہ بچتا تو محمد الرسول اللہ نہ ہوتا. بھائی سنیے بھائی، اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا. ارے بھائی سنیے، توجہ چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ کو بچا لے اسے ابو طالب کہا جاتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی بقا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا ہوتا تو کون لا الہ الا اللہ کہتا؟ لہذا حضرت ابو طالب نے ہر منزل پر رسالت کی حفاظت کی اور رسول کو بچایا. لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. دیکھیں بہت پرانا جملہ ہے میرا، ہو سکتا ہے آپ سن بھی چکے ہوں، اس لیے کہ یہ کلپ بہت وائرل ہو چکی ہے. میں نے بامبے میں پڑھا تھا رجب میں. ابھی جملہ سنیے عزیزوں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. وہ کہا کہ صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا. مگر نہیں، اس کے بعد ایک بات اور لکھی ہوگا، انہوں نے جب آخری وقت آیا تو رسول نے کان میں آ کے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے. جب سرکار ابو طالب کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے کہا، رسول اسلام نے آگے کہا کہ چچا جان ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے. یہ بتائیے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا اپنے بستر پہ ہوتا ہے؟ بستر کہاں ہوتا ہے؟ کمرے میں ہوتا ہے. کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ گھر کے اندر ہوتا ہے. عجیب لوگ ہیں، گھر کے اندر کمرے میں نبی نے بستر پر لیٹے ہوئے ابو طالب سے کان میں کہا، سنائی دے گیا. ارے بھائی سنیے، مگر کھلے میدان کی بات آج تک سنائی نہیں دی. لیکن اب جو لوگ، اب جملہ سنیے جو میرا جملہ ہے، اب جو لوگ کہتے ہیں آپ کسی اور کی فضیلت نہیں پڑھتے، صرف علی کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی بات کرتے ہیں، مگر آپ فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے، فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے، فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ 2 مہینے 8 دن کے بعد آئیے گا، ہم ایک ایک کی فضیلت سنائیں گے. ارے بھائی
भाई मेरा जुमला सुनिए अजीजों, याद रह जाएगा। 2 महीने 8 दिन के बाद आइए, हम एक एक की फजीलत सुनाएंगे, एक एक की फजीलत सुनाएंगे, मगर आप आइएगा जरूर, क्योंकि उनकी फजीलत मिंबर से नहीं बताएंगे, आपके कान में बताएंगे। तो भाई सुनिए, भाई अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ, हम आपके कान में बताएंगे, इसलिए कि आपको कान की बात ज्यादा याद रहती है। सलात पर मोहम्मद वाले हम आपके कान में बताएंगे, इसलिए कि आपको कान की बात ज्यादा याद रहती है। खुले मैदान की बात तो आप भूल जाते हैं, तो कान में कहा गया वो ज्यादा याद रहता है। आप अली के अलावा किसी की बात ही नहीं करते, तो भैया सबके लिए अलग अलग दिन है। देखिए कुछ इशारे भी समझा कीजिए भाई, सबके लिए हमारे यहाँ हमारे उलमा ने दिन मुकर्रर कर रखे हैं। आज रहमत का तस्करा होगा, आज लानत का तस्करा होगा, या लफ्ज को बदल दूं ताकि और लुत्फ आ जाए। 2 महीने 8 दिन मैदान में ठहरने वालों का तस्करा होगा, उसके बाद भागने वालों का तस्करा होगा। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें ना छेड़िए, देखिए हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमें ना छेड़िए, इसलिए कि जिस दिन हमने फज़ाइल सुनाना शुरू कर दिए उस दिन आप ना ठहरेंगे, इसलिए कि हमसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। हम आपकी एक एक फजीलत सुनाएंगे, एक एक बात बताएंगे, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। लेकिन अजीजों आप आइएगा जरूर, सिर्फ शर्त यह है, इसलिए कि आप तो हमें देखते ही भागने लगते हैं। तो खैर वो बात अलग ना चली जाए, तो हम एक एक बात आपके कान में बताएंगे ताकि आपको याद रह जाए कि किसकी क्या फजीलत है। नहीं साहब कलमा नहीं पढ़ा, जुमला सुनिए। अब लोग जमा भी हो गए तो मेरा भी दिल चाहता है कि जो बात दिल में रोक रहा हूं वो उसे पढ़ दूं। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कुरान तो पढ़ा है आपने, कहा साहब हम हाफिज कुरान हैं, अजीब हाफिज हैं, पूरा कुरान पढ़ जाते हैं मगर ईमान अबू तालिब नजर नहीं आता है। कुरान पढ़िए जाके सूरह बकरा, अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने सारे नबियों से अहदो पैमान लिया, सारे नबियों से। क्या कि जब तक तुम्हारे लिए मेरा मोहम्मद गवाही नहीं देगा तो तुम उस वक्त तक रसूल नहीं, और जब तक तुम इसकी मदद नहीं करोगे तो मोमिन नहीं। मैंने तो आयत पढ़ दी है भाई, ये गवाही ना दे तो तुम रसूल नहीं, और तुम इसकी मदद ना करो तो मोमिन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मोहम्मद की मदद करे वो मोमिन है। भाई नहीं तो हर बार जो मोहम्मद की मदद करे वो
مومن ہے. ارے جو مدد کرے وہ مومن ہوتا ہے. بھائی جملہ سنیے, جو مدد کرے وہ مومن ہوتا ہے, اور جو اپنی گود میں پالے وہ امیر المومنین کا باپ ہوتا ہے. الصلاۃ بر محمد و آل محمد. جو مدد کرے وہ مومن ہے, اور جو اپنی گود میں اسے پالے وہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین کا باپ ہوگا. لیکن ستم اب امیر المومنین کے لیے بھی سن لیجئے بھائی, اس لیے کہ اب تو جسے دیکھیے اسے امیر المومنین کہا جا رہا ہے. یہ بھی امیر المومنین, یہ بھی امیر المومنین, یہ بھی امیر المومنین. شراب پینے والا وہ بھی امیر المومنین, زنا کرنے والا وہ بھی امیر المومنین, بندروں سے کھیلنے والا, یہ تاریخ ہے, وہ بھی امیر المومنین. عورتوں کی عزت لوٹنے والا وہ بھی امیر المومنین. کعبے پر چڑھائی کرنے والا وہ بھی امیر المومنین. مجھے خطیب اکبر یاد آ گئے, کیا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیے تو کس کس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں, کس کس کو امیر کہہ رہے ہیں, کس کس کو امیر کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امیر ایسے ہیں تو پھر مومنین کیسے ہوں گے. جب ان کے امیر ایسے ہیں تو پھر ان کے مومنین کیسے ہوں گے, خود اندازہ لگا لیجیے. تو جو محمد کی مدد کرے وہ مومن ہے, اور جن کے لیے نبی گواہی دے وہ رسول ہے. اب یہ بات سنیے, اور اس کے بعد جو وعدہ ہے وہ ایک بات, اور بات تمام ہو گئی. نبی میدان محشر میں مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے. مقام محمود پر یعنی مقام شفاعت پر بیٹھے ہوں گے, اور سارے نبی آئیں گے. کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا جو بات پڑھنے جا رہا ہوں. سارے نبی میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ سارے نبیوں سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا. تو سارے نبی کہیں گے کہ دین پہنچانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے. تو اللہ پوچھے گا تم نے تبلیغ کی؟ تو سب کہیں گے ہاں ہم نے تبلیغ کی. 3 سوال ہوں گے, کیوں بھیجا؟ تبلیغ کے لیے. تم نے تبلیغ کی؟ کہاں. کب پوری طریقے سے تبلیغ کی؟ کہاں معبود. کا کوئی گواہ ہے؟ تم نے تبلیغ کی ہے, گواہ ہے کوئی؟ تو اب ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا, دوسرا تیسرے کو دیکھے گا, اور پھر تاریخ کہتی ہے سارے نبی پلٹیں گے. جہاں میرا نبی بیٹھا ہوگا وہاں آ کے رکیں گے, اور رک کے ہمارے نبی سے کہیں گے چلیے ہمارے لیے گواہی دے دیجئے کہ ہم نے تبلیغ کا کام پورا کر دیا. ارے بھائی ذرا سا توجہ فرمائے, ہم نے سارا کام پورا کر دیا. نبی خود نہیں جائیں گے, حمزہ و جعفر کو بھیجیں گے کہ تم جاؤ ان کے لیے گواہی دے دو. حمزہ و جعفر کو بھیجیں گے کہ تم جاؤ اور گواہی دو. نبی نے جب یہ بیان کیا مسجد میں کہ میں مقام محمود پر بیٹھوں گا, میری پشت پر ایک علم ہوگا, وہ علم اتنا بلند ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ پورے اہل محشر اس علم کے سائے میں آ جائیں گے. لیکن جملہ سنیے بھائی جو میں کہنے جا رہا ہوں, پورے اہل محشر اس علم کے سائے میں آ جائیں گے. تو کسی نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ وہ علم اٹھائے گا کون؟ بھائی سنیے جملہ سنیے, وہ علم اٹھائے گا کون؟ جیسا سوال تھا
ویسے ہی نبی نے جواب دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ علم اٹھائے گا کون؟ نبی نے کہا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا وہی اٹھائے گا. جس نے خیبر میں اٹھایا تھا وہی اٹھائے گا. اس کا مطلب نبی کے پیچھے علی کھڑے ہوں گے علم اٹھائے ہوئے, اور سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے ہمارے لیے گواہی دے دیجئے. نبی حمزہ و جعفر سے کہہ رہے ہیں آپ جا کے گواہی دیجئے. میں نے کہا یا نبی اللہ علی کو بھیج دیجئے. بھائی سنیے بھائی, علی کو بھیج دیجئے, علی کو بھیج دیجئے. تو نبی جواب دیں گے ابھی نبیوں کی باری ہے, ابھی اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا آپ کی نبوت کا بھی کوئی گواہ ہے, تب پھر علی کو پیش کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سارے نبیوں کا گواہ ہو اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد کی نبوت کا گواہ ہو اسے علی کہتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں. اب سنیے عزیزوں, اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے ہمارے رسول کی شان. مولا حسین رسول کے ٹکڑا دل کا. رسول کتنا چاہتے ہیں اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا, اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب حسین اپنے نانا کو نہ دیکھتے ہوں. لہذا اب جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت امام حسین روز اپنے نانا کو یاد کرتے تھے. لہذا اللہ کو حسین کا رونا برداشت نہیں تھا, لہذا اس نے تصویر محمد کو دوبارہ اتارا. ارے بھائی سنیے توجہ کے ساتھ, تصویر محمد کو پھر اتارا. ہم شبیہ پیغمبر کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ حسین کے قلب کو قرار مل جائے. جملہ کہوں, جس کے رہنے سے قلب محمد کو سکون ملے اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین کے قلب کو جس سے سکون ملے اسے علی اکبر کہتے ہیں. اسے علی اکبر کہتے ہیں. دیکھیے میں ابھی مجلس سے پہلے آبائے مظفر بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے 18 بنی ہاشم کی کہ فضائل, یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں کوئی وقت کی قید نہ ہو, اور مجمع پوری طریقے سے بیدار بیٹھا ہوا ہو, اور یہ مجلسیں سادے دنوں میں ہوں. تو انشاءاللہ مجلسیں پڑھی جائیں تو لوگوں کو بھی لطف آئے, کیونکہ اس میں تاریخ ہے بہت. ایک ایک نام, ایک ایک چیز, ایک ایک پڑھنا, ہر پہلو پر نظر رکھنا ہوگی. لیکن کیونکہ میرے بھائیوں کا حکم ہے تو میں ایک فضیلت روز پڑھ رہا ہوں. پر اس فضیلت کو سنیے اور بات تمام ہوگی. اب حضرت علی اکبر اس دنیا میں تشریف لے آئے. حضرت علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اپنے حبیب کو پھر سے بھیجا, لہذا محمد نے دیکھا تو کہا میں نے اپنی صورت دے دی. علی نے دیکھا تو کہا میں نے اپنا نام دے دیا. حسنین نے دیکھا, حسن نے دیکھا تو اپنا صبر دیا, حسین نے دیکھا تو اپنی شجاعت دی. اب جملہ سنبھالیے گا, سب کوئی اپنا اپنا دے رہا تھا. ایک مرتبہ بطول اٹھی کہ میں نے اپنے 18 برس علی اکبر کو دیے. اپنے 18 برس
علی اکبر کو دی. میں بھی 18 برس کی ہوں، لہذا علی اکبر بھی 18 برس کے. اب وہ علی اکبر اس دنیا میں آئے. امام حسین نے میدان میں بھیجا. حضرت علی اکبر نے جنگ کی. تاریخ یاد رکھے گی جو جنگ کی ہے علی اکبر نے، جو جنگ کی حضرت علی اکبر نے. پھر وہی جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو جنگ پڑھنے کے لیے کم سے کم 5 مجلسیں چاہیے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. حضرت علی اکبر علیہ السلام کے فضائل بھرے پڑے ہیں تاریخ کی کتابوں. حضرت علی اکبر علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں بالکل شبیہ پیغمبر بنایا تھا. یہ سنیے جملہ اور بات تمام ہو گئی. بالکل شبیہ پیغمبر بنایا تھا. ہم نے کبھی محمد کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا. بھائی سنیے عزیزوں، ہم نے محمد کو تلوار چلاتے کبھی نہیں دیکھا. جس نے کبھی محمد کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا تھا، لہذا محمد کی فضیلت کا یہ پہلو ابھی باقی تھا. لہذا اللہ نے شبیہ پیغمبر کو اس لیے بھی بھیجا کہ اکبر تلوار چلا کے زمانے کو بتائیں گے کہ جب شبیہ ایسی آئے تو پھر اصل تلوار چلاتا تو کیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. غور کرے زمانہ. یہ رخ باقی تھا. لہذا حضرت علی اکبر نے تلوار چلائی. اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا کہ اب میدان میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. حضرت علی اکبر نے کیا قیامت کی تلوار چلائی. 1000 کا لشکر پہلے حملے میں قتل کیا. اجازت ہے 1 منٹ کی؟ دیکھیے میں نے اللہ میاں سے کہہ دیا کہ 10:15 سے پہلے بارش نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. انشاءاللہ جب یہاں سے آپ نانپورہ مسجد پہنچ جائیں گے تبھی بارش شروع ہوگی. اس سے پہلے بارش نہیں ہوگی، پریشان نہ ہوئیے. لیکن میں وقت کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو وقت کی سوئیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. 1 منٹ کے اندر میں اپنی تقریر تمام کروں. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ایک حملے میں 1000 کے لشکر کو قتل کیا. ایک فضیلت کا گوشہ میں پڑھ رہا ہوں. جب امام حسین حضرت مسلم ابن اوسجہ کی لاش لے کے آئے اور لاش پر بیٹھے رو رہے تھے تو امام نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو خیمے سے نکلا جس کے کمر میں تلوار بندھی ہے. تلوار زمین پر خط دے رہی تھی. وہ تیزی سے میدان کی طرف دوڑا جا رہا تھا. امام حسین نے کہا بھائی آپ پاس اسے روک لو ورنہ لشکر حملہ کر دے گا. بچے کو روکا، لے کے آئے. امام حسین نے بچے کو دیکھا، کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہ جس کا لاشا آپ کے سامنے، میں اس کا بیٹا ہوں. تو کہا بیٹا آپ خیمے میں جائیے، آپ کی ماں کے لیے آپ کے بابا کا غم کافی ہے. تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی نہیں میرے مولا اس بچے کو بھی اجازت دے دیجیے. میں کہہ رہا ہوں نا مصائب ہیں لیکن رک کے سنیے. اس بچے کو بھی اجازت دے دیجیے. جب وہ بچہ میدان میں پہنچا تو پہلے حملے میں 80 آدمی قتل کیے. سنیں گے کئے برس کا بچہ؟ 7 برس کا بچہ. پہلے حملے میں 80 آدمی.
اب ذرا اندازہ لگاؤ، جب غلام کے بچوں کا یہ عالم ہے تو جو عصمتوں کی گود میں پلے ہوں، ان کی تلوار کا کیا عالم رہا ہوگا۔ حضرت علی اکبر تلوار چلائی اور پھر کس انداز سے تلوار چلائی، بس میرے عزیزوں بات تمام۔ جب میدان سے واپس آئے نا، واپس ہوئے، اور آن کے کہا کہ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ظالموں کو بتا دیتا۔ اب واپس ہوئے حضرت علی اکبر میدان کی طرف، اب علی اکبر میدان کی طرف واپس ہوئے، تو اب تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی اکبر نامی گرامی پہلوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے تھے۔ جب دوبارہ میدان میں آئے ہیں نا، تو جتنے نامی گرامی پہلوان تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کو معلوم تھا اب جو بچے گا وہ میرے باپ سے لڑے گا، جو بھی بچے گا وہ میرے بوڑھے باپ سے لڑے گا، اس باپ سے لڑے گا جس کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، اس باپ سے لڑے گا کہ جس کی آنکھوں کا نور ابھی روشن چلا جائے گا، جس کی آنکھوں کا نور میرے جانے سے۔ یہی سبب ہے کہ جب حسین میدان میں آئے تو ایک ایک کے پکارا، اور پھر لڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے اور پہنچ کے آواز دی، عباس پیاسے کی لڑائی دیکھی؟ کیسا ظلم ہو گیا کربلا میں بعد حسین۔ اب بیٹے کو ادھر سے گزارا گیا جدھر باپ کا لاشا پڑا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم جب بابا کے لاشے پر پہنچے تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب بہت دیر تک میرے بابا کے لاشے کو دیکھتی رہی اور طواف کرتی جاتی تھی، لاشے کو دیکھتی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ میں دیکھ رہی ہوں کوئی جگہ نظر آئے جہاں میں بھیا کو پیار کر سکوں۔ مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب زینب کو کوئی جگہ نہ ملی تو کٹی ہوئی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، اے میرے بھیا زینب جا رہی ہے قید ہو کر۔ بس ایک نفسیاتی بات عرض کروں گا اور مجلس تمام ہو گئی۔ اے میرے بھیا زینب جا رہی ہے قید ہو کے۔ اکثر آپ بازار جاتے ہیں، ساتھ میں آپ کی ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ جب بھیڑ بڑھنے لگتی ہے تو گھر کی خواتین پریشان ہونے لگتی ہیں تو آپ بڑھ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مگر ہائے کربلا کا منظر بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بیٹے کا چہرے کا رنگ بدلا تو بیٹے نے نہیں کہا بلکہ پھوپھی نے کہا، اے میرے لال پریشان نہ ہونا، تیرے ساتھ تیری پھوپھی چل رہی ہے، ہر قدم پر تیرے ساتھ تیری پھوپھی ہے، اے میرے لال میرے ساتھ آؤ۔ واہ حسین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔